کلام خدا میں سے ہم اپنے رہنمائی کے لیے پڑھیں گے. میرے ساتھ مل کر نکالیے یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب. اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم کلام خدا میں سے آج پڑھیں گے. یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. کلام خدا میں یوں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیے. افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم سب کہیں گے آمین. کلام خدا میں سے ابھی جو ہم نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان میں ایک خاص میسج جو اس وقت افسس کی کلیسیا کو دیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسج اس وقت چرچ کے لیے تھا، اس کلیسیا کے لیے تھا. لیکن کیا یہ میسج آج میرے لیے بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہر صبح تازہ ہے. خداوند کا کلام کیا ہے جی؟ ہر صبح تازہ ہے. اور وہ کلام نہ صرف اس وقت کے لیے ہوتا تھا، بلکہ آنے والے زمانے میں جتنے لوگ جب تک دنیا رہے گی وہ چرچ کو انکریج کرتا رہے گا، اور چرچ کے لیے وہ میسج رہے گا، اور ان کو اس کے وسیلہ سے برکت ملتی رہے گی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا زندہ اور معتبر کلام ہے. کلام خدا میں یوحنا عارف کا مکاشفہ بیسیکلی اگر اس کی پہلی آیت پڑھیں پہلے باب کی، تو یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ. یسوع مسیح کا مکاشفہ کہ یسوع مسیح نے جو بھیڑ دنیا پر ظاہر کرنا چاہا، اس کو کشف کرنا چاہا، اس کو کھولنا چاہا، وہ بھیڑ جو تھا وہ یوحنا عارف یعنی کہ یسوع مسیح کے سب سے چھوٹے شاگرد، جو عمر میں سب شاگردوں میں چھوٹا تھا. خدا نے اس سے جو کلام کیا، اس لیے چونکہ اس نے لکھا، اس نے مکاشفہ کی کتاب کو لکھا، تو اس کے لکھنے کے باعث اس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا گیا. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. یسوع مسیح کا وہ بھید ہے جو انبیاء سے چھپایا گیا. میں جب پڑھ رہا تھا تو دانیل آخری باب میں دانیل نے کچھ بھیدوں کے بارے میں خدا سے کہا کہ خداوند یہ کب باتیں پوری ہوں گی مجھے بتا. تو خدا نے اس سے کہا کہ اس پر مہر کر دے، اس پر مہر کر دے، اس کو بند کر دے، مہر لگا کر سیل لگا کر بند کر دے. آخری زمانہ میں اس کو ظاہر کروں گا، آخر زمانہ میں اس کو ظاہر کروں گا. اور وہ باتیں جو دانیل سے چھپائی گئی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس پر مہر لگا کے رکھ لے، وہ سب کے سب بھید خداوند یوحنا عارف یعنی کہ یسوع مسیح کے شاگرد پر ظاہر کرتا ہے. ہاللویا. اور وہ بھید اس لیے ظاہر کیے گئے، ظاہر دکھائے گئے اسے، وہ باتیں اسے بتائی گئی تاکہ وہ چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، ہمارے لیے وہ
یہاں پر اسی مکاشفہ کے دوسرے باب سے سٹارٹ ہوتا ہے 7 کلیسیاؤں کے نام خط لکھے گئے. یہ 7 کلیسیاں جو تھیں موجودہ ترکی میں، یہ 7 کلیسیاں موجود تھیں اس وقت. اب بھی ان میں سے ایک چرچ ازمیر میں ہے، اور وہ سورنا کی کلیسیا کے فرشتہ کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے، ہم سیکنڈ میسج میں دیکھیں گے، جب دوبارہ ہم سنڈے سروس میں میرا میسج آئے گا، اس میں سورنا کی کلیسیا کے بارے میں جب پڑھیں گے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. صرف یہ ایک چرچ سورنا کی کلیسیا جو ہے یہ آج بھی ترکی کے ایک گاؤں ازمیر میں واقع ہے. باقی سب کے سب جو چرچ ہیں وہ اب موجود نہیں رہے، لیکن یہ ایک چرچ جو ہے یہ موجود ہے. افسس کی کلیسیا کے نام فرشتے کو یہ لکھ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فرشتہ کس کو کہا گیا. یہاں پر فرشتہ، یہاں پر اس وقت جو فرشتہ وہاں پر موجود تھا وہ اس کلیسیا کا خادم تھا، جس کو یہاں پر فرشتہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس کے فرشتے کو لکھ، یعنی کہ خادم جو ہے اپنے چرچ میں ایک فرشتے کی ویلیو رکھتا ہے. یہاں پر یوحنا جو ہے وہ جب لکھتا ہے تو اس چرچ کو لکھتا ہے، افسس کے چرچ کو. اور افسس کا چرچ جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو پولس رسول جو ہے وہ بھی یہاں پر خادم رہا. تقریباً 2 سال یہ اس چرچ میں افسس کی کلیسیا میں خدمت کرتا رہا. افسس کو افسیوں کے نام پولس رسول نے ایک خط بھی لکھا، اور اس میں کافی کچھ بتایا گیا، اس میں بہت ساری باتیں کی گئی. اور افسس کی کلیسیا یہ ایک ایسے شہر میں آباد تھی، وہاں پر رہتی تھی جہاں پر تجارت کا مرکز تھا، بندرگاہ تھی وہاں پر. یہ چرچ بہت امیر تھا، یہ غریب چرچ نہیں تھا، یہ امیر لوگ تھے اور یہ خدا کے ساتھ وفادار تھے. لکھے جو اپنے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. اب یہ سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. ہاللیلویا. یسوع مسیح سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. مطلب یہ 7 کلیسیاؤں کو یہاں پر چراغ دان بھی کہا گیا کہ یہ جو کلیسیاں ہیں ان کلیسیوں کے بیچ میں یسوع مسیح وزٹ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے. آج بھی خداوند چرچز میں وزٹ کرتا ہے. آج بھی وہ کلیسیا کے حالات کو دیکھتا ہے، اور جو حالات وہ دیکھتا ہے وہ پھر فرشتے کو بتاتا ہے، وہ خادم کو بتاتا ہے کہ چرچ کے یہ حالات ہیں، چرچ میں یہ کنڈیشن ہے، چرچ میں یہ معاملہ چل رہے ہیں. اور جب وہ وزٹ کرتا ہے پھر اسی کے مطابق خدا ان سے کلام بھی کرتا ہے. آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ جب خداوند وزٹ کرتا ہے تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں پرووائڈ بھی کرتا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان ہے نا؟ تو آج کا میسج جو ہے یہ مت سمجھیے گا کہ شاید ہمیں یہ بات لگا کر کی گئی ہے یا ہمیں اس بات سے اویئر کیا گیا. اگر آپ اویئر ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں اور اس بات کو جان جائیں کہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، تو یہ میرا میسج نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے، خدا کا میسج ہے جو وزٹ کرتا ہے آپ کے بیچ میں، اور جو آپ کے حالات کو جانتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آئیے گا. ہاللیلویا. اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آئیے گا، اپنے گناہوں پر پچھتائیے گا، اپنی برائیوں کو چھوڑیے گا تاکہ خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں آئے. لکھا ہے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے. وہ جو وزٹ کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. کہتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. یہ تعریف ہے. یہ کلیسیا جو ہے یہ صبر کرنے والی ہے، یسوع مسیح کی خاطر دکھ سہنے والی ہے، مصیبتوں میں سے گزرنے والی ہے، ہر ایک چیز کو وہ برداشت کرنے والی ہے. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ان سب چیزوں کو کہ تو صبر کرنے والا چرچ ہے. تو مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکی نہیں ہے، ہاری نہیں ہے، تیرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، دکھ آئی ہیں، لیکن تو پچھتایا نہیں ہے، تو گھبرایا نہیں ہے چرچ. لیکن کہتے کہ ایک بات اور تجھ میں تعریف کے لائق ہے، اور وہ یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. چرچ کی خوبی یہ ہے
चर्च का लेवल देखें कि बदों को देख नहीं सकता, क्योंकि कलाम के अंदर ये क्वालिटी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। हमारा क्या लेवल है? चर्च तो बदी को देख नहीं सकता, लेकिन क्या हम चर्च होते हुए, कलीसिया कहलवाते हुए, हम मसीह का बदन कहलवाते हुए, क्या हम बदी कर रहे हैं? हम गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, या हम खुदा से दूर जिंदगी बसर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम खुदावन को नाराज कर रहे हैं? तो आज खुदावन हमें यह तंबीह करता है कि आ चर्च, तू तो बदी को देख नहीं सकता, तू तो बदों से किनारा करता है, बदी को तू देख नहीं सकता। जैसे खूबी मेरे अंदर, वैसी चर्च तेरे अंदर ये खूबी है, कलीसिया तेरे अंदर ये खूबी है कि तू बदों को देख नहीं सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। अब इसकी चर्च की मैच्योरिटी देखें, रूहानी लेवल देखें, उनका लेवल, रूहानियत में लेवल ये है कि वो अगर कोई वहां पर रसूल पहुंचा, उन्होंने उसे सुना, उसे देखा, उसे परखा, और जब उन्होंने परखा तो झूठा पाया, तो उनके समुख से किनारा कर लिया, उनको छोड़ दिया कि ये वो लोग नहीं है जो खुदा की सच्ची तालीम देने वाले हैं। चर्च को मैच्योर होना चाहिए। ये मैसेज हमारे लिए है कि चर्च को, कलीसिया को इतना मैच्योर होना चाहिए, इतना बालग होना चाहिए कि वो अगर ऐसा कोई शख्स आ भी जाए जो कहे मैं रसूल हूं, मैं खुदा का भेजा हुआ हूं और मुझे खुदा ने तुम्हारे पास भेजा है, लेकिन वो सच्चा रसूल ना हो, वो उसको देखे, उसको परखे और उसके बारे में ये जान जाए तो उससे किनारा भी करे। ये उसका लेवल है। मैं ये भी उसकी तारीफ, उसकी खूबियां बयान कर रहा हूं कि चर्च के अंदर ये खूबियां हैं। क्या क्या खूबियां हैं? कि वो नंबर 1, वो सब्र करने वाला चर्च है, वो मुशक्कत उठाने वाला चर्च है, वो मुसीबत उठाने वाला चर्च है। और चौथी खूबी है कि वो बदों को देखकर पहचानने वाला चर्च है और फिर उनसे किनारा करने वाला चर्च है। और खुदावन ये चर्च की जो बातें हैं, इससे चाहता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी हो, ये काबिलियत, ये मैच्योरिटी हमारे अंदर आज के इस जमाने के चर्च में हो। आज बहुत सारी बिदअत, बहुत सारी ऐसी बातें जो बाइबल मुकद्दस के मुतलका नहीं है, लोग तालीमें फैला रहे हैं, बहुत सारी गलत रसूमात, बहुत सारी गलत तालीमात लोग फैला रहे हैं, लेकिन हमें उनको पहचानने की जरूरत है। अगर हम मैच्योर हैं, हम बाइबल मुकद्दस को जानने वाले हैं, परखने वाले हैं, इसके मुताबिक चलने वाले हैं, तो हम खुदा के पाक रूह के जब ताबे होंगे तो हम जान जाएंगे कि ठीक कौन है और नकल कौन है। बताना चाहूंगा थोड़ा सा इस चीज को अवेयर करने के लिए। जब कैशियर की ट्रेनिंग होती है ना, तो कैशियर की ट्रेनिंग में एक बात शामिल होती है कि वो उनको असली नोट देते हैं गिनने के लिए। असली नोट उनको दिए जाते हैं गिनने के लिए, गिनो। और जब वो गिनते रहते हैं, उनके हाथों को पहचान हो जाती है कि असली नोट कैसा होता है। लेकिन जब टेस्ट होता है तो टेस्ट वाले दिन वो असली और नकली इकट्ठे कर देते हैं। अब चूंकि उनकी उंगलियों ने सिर्फ असली नोट देखा हुआ है, नकली नोट उन्होंने कभी देखा नहीं है, चेक नहीं किया, और जैसे ही असली नोट के बाद नकली नोट आएगा, वो नकली नोट को निकालकर बाहर रख देंगे और असली नोट को अलग कर देंगे। अगर चर्च, कलीसिया बाइबल मुकद्दस की सही तालीम से वाकिफ है, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, इसे आपने जाना है, इसे परखा है, इसे पूरा आपने पढ़ा है, तो आपके पास ये असली नोट, असली है, असली कलाम है। जब भी कोई शख्स गलत तालीमात लेकर आएगा, गलत रसूमात लेकर आएगा, वो बातें जो बाइबल नहीं बताती वो आपसे करेगा, तो आप उसे पहचान जाएंगे, आप उसे
دیں گے، کیونکہ آپ کے کانوں نے، آپ کے ہاتھوں نے، آپ کے دل نے، آپ کے روح نے، آپ کے پاک روح نے، خدا کے پاک روح نے آپ کو وہی سکھایا ہے جو اس کے اندر لکھا ہے. اور جب کوئی غلط بات کرے گا آپ فوراً جان جائیں گے. چرچ کو میچور ہونے کی ضرورت ہے. آپ 21ویں صدی میں سے گزر رہے ہیں. یہ واقعہ آج سے 2000 سال پہلے کا میں سنا رہا ہوں. اس وقت چرچ کی حالت دیکھیے اور آج کے چرچ کا حال دیکھیے. وہ چرچ کتنا میچور تھا. ابھی اس وقت ان کے پاس لکھا ہوا کلام بھی موجود نہیں تھا. اس وقت یہ ریٹرن نہیں تھا. اس وقت ابھی لکھے جا رہے تھے. خطوط تو بعد میں جمع کیے گئے اور سب کو اکٹھا کر کے بائبل بنائی گئی. ہمارے پاس تو لکھا ہوا کلام موجود ہے اور اب بھی ہم میچور نہ ہو تو پھر کب میچور ہوں گے؟ ہم کب بالغ ہوں گے اور کب سمجھیں گے خدا کے کلام کی باتوں کو؟ لکھا ہے کہ چرچ کے اندر یہ خوبی ہے، وہ اس معاملے میں جاننے والے ہیں کہ ٹھیک تعلیم کون سی ہے اور غلط تعلیم کون سی ہے. ہم آج دیکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص صحیح تعلیم دیتا ہے یا غلط تعلیم دیتا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا. ہم جب یہ جو سوچتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص ہے، اس کی زندگی میں بڑے معجزات ہو رہے ہیں، تو معجزات تو کوئی بھی کر سکتا ہے. غلط تعلیمات والے بھی معجزات کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق معجزات کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم صرف اور صرف معجزات کو دیکھ کر کسی کا پیچھا کرتے ہیں تو آپ جان جائیے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کلام نازل ہوتا ہے تو پھر معجزات ہوتے ہیں، پھر شفا ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑتا ہے خود سے. جب ہم کلام کو اپنے اندر اس طور پر لے لیتے ہیں، ہمارا ایمان یہ بن جاتا ہے کہ میں کلام کو سننے کے وسیلہ سے شفا پاؤں گا. تو بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے. یسوع مسیح کو چھونے سے لوگ شفا پاتے تھے کیونکہ وہ خود کلام تھا. آج ہمارا ایمان کہاں پہ ہے؟ ہمیں ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے. صرف شفا کے پیچھے نہ بھاگیں، صرف معجزات کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ خدا کے کلام کو جانیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور کلام کو جاننے کا مطلب ہے یسوع مسیح کو جاننا. اور مکاشفہ کا مطلب دیکھیں، یسوع مسیح کا مکاشفہ، یسوع مسیح کا بھید جو ظاہر کیا گیا کلیسیا کے اوپر، یہ وہ بھید ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور یہ ہے کہ اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. یہ ایک اور خوبی ہے چرچ کے اندر کہ چرچ کے اوپر مصیبت بھی آئی ہے، پریشانی بھی آئی ہے، دکھ بھی آیا ہے، لیکن یہ چرچ تھکنے والا نہیں، یہ مصیبتوں سے تنگ آنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ جب مصیبت آئی ہے تو اس وقت چرچ بھی چھوڑ دیا، خادموں کو بھی چھوڑ دیا، ہر چیز سے الگ ہو گئے اور پچھتانا شروع کر دیا کہ ہائے ہائے ہم نے تو یہ کیا کر لیا، ہم نے توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، ہمارے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایسا نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو. یہ مصیبتیں آپ کو تیار کر رہی ہیں. ایسے ہی جیسے سونا آگ میں جاتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، اسی طرح جب چرچ کے اوپر، چرچ کے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، دکھ آتی ہیں، تو وہ آپ کو کندن بناتی ہیں، آپ کو خالص بناتی ہیں. اور پتہ چلتا ہے کہ خالص کون ہے اور نہ خالص کون ہے. ہمیں ضرورت ہے. دکھوں میں مت گھبرائیے، پریشان مت ہوئیے، بلکہ خداوند کے ساتھ چلیے. خداوند ان سب باتوں کو جانتا ہے. اور یسوع مسیح کو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے مصیبتیں اٹھائی ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہو، تم کبھی تھکے نہیں مصیبتوں سے، میں جانتا ہوں اس بات کو. اور اگلی بات ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے. اب یسوع مسیح ایک خاص میسج اس چرچ کو دینا چاہتا ہے کہ مجھ کو کیا ہے تجھ سے ایک شکایت ہے. اتنی تعریفیں کرنے کے بعد پھر بھی ایک شکایت ہے. اور وہ شکایت کون سی ہے؟ کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. یہ اس کے بعد وارننگ ہے.
پہلے خدا نے میسج دیا، یسوع مسیح نے میسج دیا چرچ کو کہ تم نے کیا کیا، پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پہلی محبت چھوڑ دینے والی بات، اس میں خداوند یسوع مسیح ان کو ایک روحانی میسج دے رہا ہے کہ جب تم نے مجھے قبول کیا تھا، تم نے ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، دکھ سہے، مشقتیں اٹھائیں، اور جب تم نے مجھے قبول کیا تو اس وقت جو محبت تمہارے اندر میرے لیے تھی، اب وہ محبت ویسی نہیں ہے۔ جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، میں اکثر دعا میں زیادہ وقت گزارتا۔ آپ میں سے بھی اکثر لوگ ایسا ہی تھے جنہوں نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا، انہوں نے زیادہ وقت دعا میں گزارنا شروع کیا، بائبل مقدس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، انہوں نے زیادہ دیر تک دعا کرنے میں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھا کہ خداوند ہم تیرے حضور میں اتنے گھنٹے دعا کریں گے۔ خداوند ہمارا رجحان صرف یہ تھا، ہر وقت دعا کرتے رہنا، بائبل پڑھتے رہنا، اور خدا کی رفاقت میں رہنا، خادموں کی رفاقت میں رہنا، چرچ کی طرف زیادہ اپنا رجحان رکھنا، یہ ہماری پہلی محبت تھی خدا کے ساتھ۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا اب بھی میری محبت اسی طرح کی ہے؟ یہ میسج ہے۔ خدا نے اس وقت چرچ سے یہ کہا، افسس کے چرچ کو، کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ آج یہ میسج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ کیا ہم نے اپنی پہلی سی محبت کو قائم رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ مت بتائیں کسی کو، جب میں نے توبہ کی تھی میں 1 گھنٹہ دعا کرتا تھا، ابھی اب کدھر ہو؟ میں 2 گھنٹے دعا کرتا تھا، اب کدھر ہو؟ میں ہفتے میں روزے بھی رکھتا تھا، اب کہاں ہو؟ میں بائبل مقدس کو پڑھنے کا میں نے تہیہ کیا کہ میں 1 مہینے میں بائبل پڑھوں گا، میں نے پڑھ لی، اب کدھر ہو بھائی؟ میسج یہ نہیں کہ میں کیا کرتا تھا، میسج یہ ہے کہ اب میں کیا ہوں، اب میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی اب کیسی ہے۔ میں نے یسوع مسیح کو جان تو لیا، لیکن کیا اس کو جاننے کے بعد اس کے لائق میں کام کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اے چرچ کلیسیا، آج یہ میسج ہے، یہ میرے لیے میسج ہے، آپ کے لیے میسج ہے، خدا کے خادم کے لیے میسج ہے، یہ سب کے لیے میسج ہے کہ کیا کریں، اپنی پہلی محبت کو نہ بھولیں۔ جو محبت ہماری خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اس محبت کو نہ بھولیں۔ محبت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اگاپے، یونانی زبان کا لفظ ہے اگاپے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھوں گا۔ یہ 4 باتیں اس محبت کا حصہ ہیں۔ کیا میں ایسی محبت اب بھی خداوند سے رکھتا ہوں جس میں میں کمپلیٹلی طور پر خدا کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، پورے طور پر اپنے آپ کو میں نے ڈیووٹڈ کر دیا ہے اور خدا کے ساتھ محبت کرتا ہوں؟ میں خدا کے لیے جیتا تھا، مرتا تھا، کہ اب بھی جیتا اور مرتا ہوں؟ اگر نہیں تو آج یہ میسج میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور ان سب کے لیے ہے جو اس میسج کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ آج ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اور پہچان جائیں کہ ہماری محبت اب کیسی ہے۔ اگر ویسے نہیں رہے تو وارننگ ہے، اور وارننگ کیا ہے کہ پہلے کی طرح کام کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر، پچھتا اپنی ان باتوں سے جو تیری زندگی میں آ چکی ہیں۔ شاید تو خدا کی محبت کی جگہ پر کئی اور باتیں لے کر آ چکا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو خداوند چاہتا ہے کہ آج وہ اپنی زندگی سے ریموو کر دے اور خدا کی محبت کو اس لیول پر لے آئے جو خداوند ہم سے توقع کرتا ہے، جو خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ مصیبتیں اٹھائیے، ان کا رزلٹ اب یہ ہونا چاہیے کہ خدا کی محبت میں اور زیادہ مضبوط اور گہرے ہو جاؤ، خداوند کے ساتھ اور زیادہ پیار کرو اور محبت کرو، اپنے گناہوں پر پچھتاؤ اور خداوند کے سامنے آ جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو رزلٹ بہت برا ہے۔
رزلٹ کیا ہوگا؟ کہتے میں اس چراغ دان کو تیری جگہ اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ باطن جو ہے وہ اندھیرے میں چلا جائے گا، ہمارا دل پھر تاریکی میں ڈوب جائے گا، ابلیس کے قبضہ میں چلا جائیں گے، خدا سے دور چلے جائیں گے۔ وہ روشنی جو ہمارے اندر ہے، جو ہمیں نیکی اور بدی کے بارے میں اویئر کرتی ہے، آگاہی دیتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ خداوند اپنے پاک روح کو الگ کر لے گا، ہم طریقی کے سپرد کیے جائیں گے، ابلیس کے قبضہ میں چلا جائیں گے۔ لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اویئر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ یہ ایک ایسی وہاں پر تعلیم تھی جو چرچ کے اگینسٹ تھی، مسیحیت کے مخالفت گروپ تھا جو مسیح کو اس وقت اس کی الہامی صورت کو قبول نہیں کرتا تھا، اس کی الوہیت کو نہیں مانتا تھا، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا، اس کو خدا نہیں مانتا تھا۔ اس لیے ان کو یہاں پر اویئر کیا گیا کہ تم نے ان کو دیکھا اور ان سے تم نے نفرت کیا، ان سے میں بھی نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ میرے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ یہ چرچ کے اندر ایک خوبی اس کو پھر بیان کیا گیا، لکھا ہے آخری آیت میں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ خدا کے پاک روح کی باتیں ہیں، یہ روح القدس کی باتیں ہیں جو چرچ کے لیے ہیں کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ جو آنکھیں بند کریں اور خداوند کے سامنے اقرار کریں، اس کے سامنے جھکیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے فضل بخش دے کہ میں تیرے کلام سے واقف ہو جاؤں، تیرے کلام کو جان جاؤں اور تیرے بھیدوں سے واقف ہو جاؤں، اور خداوند تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکوں۔